بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجاري مجرى الصحيح إلى ياء المتكلم كسرت آخره وأسكنت الياء أو فتحتها. ہاں، یہاں سے ایک فائدہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب کسی اسم کی اضافت یا متکلم کی جانب کی جائے تو اس وقت مضاف کو کس طرح پڑھا جائے گا. تو یہ اعراب کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ غیر جمع مذکر سالم کی اضافت جب یا متکلم کی جانب کی جائے تو اعراب تقدیری آتا ہے، کیونکہ یا متکلم اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے. اور جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی جانب کی جائے تو حالت رفع میں تقدیری اعراب تقدیری واو کے ساتھ آتا ہے، اگرچہ حالت نصب و جر میں لفظی یا کے ساتھ اعراب آتا ہے. تو وہاں تو اعراب کی بحث تھی. یہاں یہ ہے کہ اس اسم کے آخر کو اور اس یا متکلم کو کیسے پڑھا جائے گا یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے ہیں وعلم، اور جاننا چاہیے کہ جب اسم صحیح یا جاری مجرائے صحیح کی اضافت یا متکلم کی جانب کرو. تو اس میں صحیح کسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں لام کلمہ کی جگہ کوئی حرف علت نہ ہو، جیسے زید وغیرہ. اور جاری مجرائے صحیح پڑھ چکے ہیں کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل ساکن و دلو ضبی. تو کہتے ہیں کہ جب اسم صحیح یا جاری مجرائے صحیح کی اضافت یا متکلم کی جانب کرو کسرت آخرہ، تو اس اسم کے آخر کو کسرا دو، واسکنت الیاء او فتحتها، اور یا متکلم کو ساکن رکھو یا اس کو فتحہ دو، دونوں جائز ہے. تو اس کے آخر کو کسرہ کیوں دیں گے؟ یہ کسرہ یا کی مناسبت کا، نہ کہ اعرابی کسرہ. یا چونکہ اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو یا کی مناسبت کا کسرہ اس کے آخر کو دیا جائے گا. کا غلامی، تو غلامی اور غلامیہ یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں. غلامی غلامیہ و دلوی دلویہ. غلامی یہ صحیح کی مثال ہو گئی، دلوی دلویہ، ضبی ضبیہ یہ دونوں جاری مجرائے صحیح کی مثالیں ہو گئیں. وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا تَثْبُتُ، اور اگر اسم کا آخر الف ہو، جو اسم مضاف بنایا جا رہا ہے متکلم کی جانب، اس اسم کا آخری حرف الف ہو، تثبت، تو الف ثابت رہے گا، برقرار رہے گا. کا عصایا ورحایا، خود قرآن مجید میں آیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا. ہاں، تو کہتے ہیں اور اگر اسم کا آخر الف ہو تثبت، تو الف ثابت رہے گا، برقرار رہے گا. کا عصایا ورحایا، مگر اس صورت میں یا کو ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ فتحہ دے کر پڑھیں گے تاکہ اجتماع ساکنین سے بچا جا سکے. خلافا للہذیل کعصیہ ورحیہ، برخلاف قبیلہ ہذیل کے کہ وہ عصیہ اور رحیہ پڑھتے ہیں، کہ الف کو یا سے بدل دیتے ہیں اور یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں اور ما قبل یا کی مناسبت کے لیے کسرہ لے آتے ہیں. تو عصیہ اور رحیہ ہو جائے گا، جس کا معنی کیا ہوا؟ عصیہ کا میرا عصا، رحیہ بمعنی میری چکی. وَإِن كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ يَاءً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا أُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، اور اگر اسم کا آخری حرف یا ما قبل مکسور ہو، جس کو آپ کہتے ہیں اسم منقوص، کوئی اسم کیا ہو؟ اسم منقوص ہو، اور اگر اسم کا آخری حرف یا ما قبل مکسور ہو تو اب چونکہ اس کے آخر میں یا اور پھر یہ یا متکلم،
دو یائیں اکٹھا ہو گئیں، مثلین اجتماع مثلین ہو گیا، دو حرف ایک جنس کے اکٹھا ہو گئے ہیں، لہذا دونوں میں ادغام کر دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ادغمت الیاء فی الیاء، یا کا یا میں ادغام کر دیا جائے گا، وفتحت الیاء الثانیۃ، اور دوسری یا کو فتحہ دو، لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو، کیونکہ جب یا کا یا میں ادغام کریں گے تو اب یہاں دونوں کو ساکن کیا، اول جو ہے وہ ادغام کرنے کی وجہ سے جو پہلا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے ادغام میں، تو وہ پہلا اس وجہ سے ساکن، ادغام کی وجہ سے ساکن ہو گیا، اور دوسری یا کو اگر آپ پھر ساکن رکھو گے کہ مبنی میں اصل سکون ہے تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں کیا کرنا ہوگا کہ اس دوسری یا کو فتحہ دے کر پڑھیں گے، تو یا کا یا میں ادغام کر دیں گے اور دوسری یا کو فتحہ دیں گے، لئلا یلتقی الساکنان، تاکہ اجتماع ساکنین نہ ہو۔ تقول فی قاضی قاضیہ، قاضی کی اضافت یا متکلم کی جانب کریں آپ تو کیا کہیں گے، قاضی میں قاضیہ، کہ قاضی کی یا کا یا متکلم میں ادغام کر دیا گیا اور پھر دوسری یا کو فتحہ دے دیا گیا، قاضیہ بمعنی میرا قاضی۔ وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوًا مَضْمُومًا مَا قَبْلَهَا قَلَبْتَهَا يَاءً، اور اگر اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو، قلبتها یاء، تو واو کو یا سے بدل دو، وعملت کما عملت الآن، اور پھر ویسے ہی کرو جیسے ابھی قاضی میں آپ نے کیا کہ واو کو یا کر دو، پھر یا کا یا میں ادغام اور آخری یا کو فتحہ۔ تو کہتے ہیں وعملت کما عملت الآن، اور پھر ویسے ہی کرو جیسے ابھی کیا، تقول جاءنی مسلمیہ، تو آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ۔ تو اگر صحیح یا جاری مجرا صحیح ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، واو اور یا جو بھی آخری حرف وہاں ہے اس پر کسرہ دے کر کے اسے پڑھا جائے گا، اور یا متکلم کو ساکن بھی رکھ سکتے ہیں اور فتحہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آخر میں الف ہے تو وہ الف موجود رہے گا، اسے گرایا نہیں جائے گا، جیسے عصایا رحایا۔ اسی طریقے سے تثنیہ، حالت رفع میں تثنیہ لائیں آپ تو اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، تو اس کے آخر میں بھی الف رہے گا، تو ہو جائے گا ولدانی، یا ہے تو اس میں بھی الف برقرار رہے گا ولدایا۔ اور اگر آخر میں یا آ رہی ہے، اب چاہے وہ یا مادے کی ہو، چاہے وہ یا جو ہے اعراب کی ہو، جیسے تثنیہ کا اعراب حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح ہے، تو آپ ولدین کو یا یدین کو مضاف کریں یا متکلم کی جانب تو نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، پھر وہاں ایک یا ہوگی یدین والی اور ایک یا متکلم، وہاں بھی ادغام کر دیا جائے گا۔ مسلمین، یا مسلمین جمع مذکر سالم کو حالت نصب اور جر میں آپ لائیں تو اب اس میں بھی کیا ہوگا کہ نون اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، پھر اس کے آخر میں یا اور ادھر یا متکلم، دونوں کا ادغام کر دیں گے اور پڑھیں گے مسلمیہ۔ ہاں یہ ہے کہ جن صورتوں میں ادغام کریں گے ان صورتوں میں دوسری یا کو فتحہ دینا ضروری ہے تاکہ اجتماع ساکنین سے بچا جا سکے۔ اب کہتے ہیں وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُضَافَةً إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ تقول اخی و ابی و حمی و ہنی وفی عند الاکثر و فمی عند قوم، اور جو اسماء ستہ مکبرہ ہیں ان کو اگر یا متکلم کی جانب مضاف کیا جائے تو ان کو کیسے پڑھا جائے گا، ان کے پڑھنے کا کیا انداز ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اسماء ستہ میں جب کہ وہ یا متکلم کی جانب مضاف ہوں، تقول آپ کہیں گے، یعنی اس طرح پڑھیں گے اخی، تو اخ کی اضافت یا متکلم کی جانب کریں گے جسے صحیح میں ہے، بالکل اسی طریقے سے اخی، ابی، حمی اور ہنی، ان چاروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اخن، ابن، حمن، ہنن، ان چاروں میں بالاتفاق اخی، ابی، حمی اور ہنی پڑھا جاتا ہے۔ وفی عند الاکثر و فمی عند قوم، اور ان میں جو ایک پھوکا ہے فمن، تو اس فم کی اضافت میں دو قول ہیں،
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فمن کی میم کو گرا دیں گے اور صرف فا کی اضافت یا متکلم کی جانب کریں گے اور کہیں گے فی، میرا منہ. تو یہ فی اسم ہے، بلکہ مرکب اسم ہے. ایک اس میں فا ہے جو منہ کا معنی دے رہا ہے، اور دوسرے یا متکلم ہے جو مضاف الیہ ہے، یا متکلم میرا منہ. تو اکثر لوگوں کے نزدیک فی پڑھیں گے اور کچھ لوگوں کے نزدیک فمی یا کے ساتھ پڑھیں گے. وذو لا یضاف الی مضمر اصلا، اور ذو کو کیسے پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں ذو کسی ضمیر کی جانب اصلا مضاف ہی نہیں ہوتا. ذو کی اضافت ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف ہوگی، اس میں جنس کی طرف ہوگی، اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں اور ذو کبھی ضمیر کی جانب مضاف نہیں ہوتا. تو اب یہاں ان کے اس قول پر، ان کی اس بات پر اعتراض وارد ہو رہا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. وقول القائل مصراع، یہ عین جو ہے مصراع کا مخفف، جہاں شعر لکھنا ہوتا ہے وہاں شعر لکھتے ہیں، جہاں اس کا ایک مصراع لکھنا ہوتا ہے تو عین نشان بنا دیتے ہیں. انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه، تو ذو کی جمع ہے ذوو، اور اس کی اضافت آپ دیکھیے ذووه، وہ ضمیر کی جانب ہو رہی ہے. تو آپ نے کہا کہ ذو کبھی ضمیر کے جانب مضاف نہیں ہوتا، حالانکہ کلام عرب میں پایا جا رہا ہے. ذووه اس شعر کے اندر ہے، جس کا ترجمہ ہوگا کہ لوگوں میں فضل والے کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں. ولی را ولیمی شناست مقولہ سنا ہوگا، ولی کو ولی پہچانتا ہے. اسی معنی میں انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه، لوگوں میں فضل والے کو فضل والے ہی پہچانتے ہیں. کہتے ہیں وقول القائل شاذ، کہ شاذ قول القائل کی خبر، اور قول القائل کا مقولہ یہ مصراع، اور قائل کا قول انما یعرف ذا الفضل من الناس ذووه یہ شاذ ہے. بات ہو گئی کہ اس میں جو اضافہ ضمیر کی جانب دکھ رہی ہے یہ خلاف قیاس ہے، خلاف قاعدہ شاذ ہے، اور شاذ کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں بنتا. وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخٌ وَأَبٌ وَحَمٌ وَحَنٌ وَفَمٌ، اور ان اسماء کو جب اضافت سے الگ کر دو، جدا کر دو، تو کہو گے اخن اور ابن اور حمن اور ہنن اور فمن. اسماء ستہ جو ہیں ان کو جب اضافت سے الگ کیا جائے گا تو یوں پڑھا جائے گا، اضافت یا متکلم کی جانب کی جائے گی تو اس طرح پڑھا جائے گا. غیر یا متکلم کی جانب اضافت کریں گے تو ان کا وہ اعراب آئے گا کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ اخو کا، اخا کا، اخی کا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اور جب ان اسماء کو اضافت سے الگ کرو گے تو کہو گے اخن، ابن، حمن، ہنن اور فمن. وذو لا يقطع عن الاضافة البتة، اور ذو کبھی اضافت سے الگ نہیں ہوتا. ذو کے لیے اضافت لازم ہے، اور دوسری بات کہ اس میں ظاہر کی طرف اضافت لازم ہے، ضمیر کی طرف نہیں کی جائے گی. تو ذو بغیر اضافت کے نہیں آئے گا، ذو ہمیشہ اضافت کے ساتھ آئے گا. وذو لا يقطع عن الاضافة البتة، یہ وضو کا عطف فمن پر نہیں ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے کہیں اخن، ابن، حمن، ہنن، فمن، ذو نہیں، ذو ادھر سے جڑا ہوا ہے. وضو یہ جملے مستانفہ ہے، اور ذو کبھی اضافت سے الگ نہیں ہوتا. ھذا کلہ بتقدیر حرف الجر، یہ ساری بحث حرف جر کے مقدر ہونے کے ساتھ تھی، یعنی اضافت کی بحث جو یہاں کی گئی ہے یہ حرف جر کے مقدر ہونے والی صورت تھی. اما ما یذکر فیہ حرف الجر لفظا، لیکن وہ مضاف الیہ جس میں حرف جر لفظا مذکور ہوتا ہے، فسیأتیک فی القسم الثالث انشاء اللہ تعالی، تو اس کا بیان انشاءاللہ القسم الثالث میں یعنی حروف کی بحث میں اس کا ذکر آئے گا. تو یہ یہاں تک مقصد ثالث مجرورات مکمل ہو گیا. اب اس باب کا خاتمہ، کیونکہ اس باب میں ایک مقدمہ، 3 مقاصد اور ایک خاتمہ ہے، یہ خاتمہ بچا ہے جو توابع کے بیان میں